شہر ادب کی نہایت فعال و متحرک تنظیم، ماضی میں اہم کارنامے انجام دینے والا فیڈریشن یعنی سنی یوتھ فیڈریشن نے اس برس طے کیا ہے 5 روز تک آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو دور تک پہنچانے کا کار مستحسن کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکابر علماء کی آمد جاری ہے۔ شعراء کرام نذرانے عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اہل محلہ اپنے قلوب کو ان کے کلام سے، علماء کے واعظ حسنہ سے منور کر رہے ہیں۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھ۔ السلام علیکم۔ 5 روزہ نعتیہ مشاعرے کا آج تیسرا دن ہے اور حسب روایت قدیم نہ صحیح لیکن یہ 3 روزہ جو روایت پڑی ہے 5 دن چلے گا یہ پروگرام، اس سلسلے میں ہم لوگ آج پھر یہاں پہ حاضر ہوئے، شریک ہوئے اور مقام مسرت ہے کہ حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے اور ہمیشہ کی طرح وقت سے وہ آئے۔ ان سے طے یہی ہوا تھا کہ عشاء کی نماز مسجد عمر میں پڑھیں گے، اس کے بعد یہاں ان کا خطاب ہوگا اور شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔ شعراء کرام میں صرف محمد فاروق جاذب صاحب آئے تو تمام شعراء کی جو کمی تھی اس کو انہوں نے دور کر دیا، اس لیے کہ تنہا 1500 صفحات انہوں نے رقم کیے، کتابی شکل میں لائے، تو اگر 5 شاعر غائب بھی ہو جائیں تو وہ 1500 پیج کا شاعر کافی ہے۔ بیا قائی صاحب بھی تشریف لے آئے، آج امید تھی کہ قائی صاحب بھی نہیں آئیں گے چونکہ ان کا پہلے فون آتا ہے بعد میں یہ تشریف لاتے ہیں۔ تو لکھنؤ میں آنے کے بعد کچھ خرابیاں بھی تو آتی ہیں، تکلفات یہاں کی شرط اول ہے، تصنع، تکلف، تقیہ، تبرہ، اس سے لکھنؤ بنا ہے۔ تو تبرے سے ہم لوگ تقیہ سے باز رہے، سنی ہونے کا فائدہ ملا، لیکن باقی چیزیں ہم لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ تکلف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم گھر سے چلیں اور یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ رسگلے بچھے ہوئے ہیں یا بتاشے بچھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹنے بھی نہ پائیں، ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ اسی روش میں اور اسی کوشش میں ہم لوگ وقت سے نہیں پہنچتے اور فخر یہ کرتے ہیں کہ لکھنوی ہیں۔ تو لکھنوی ہو سکتے ہیں لیکن اچھا ہے کہ محمدی بن جائیں اور وہ سیرت جس پہ گفتگو ہونا ہے اور ہوتی رہی ہے کچھ اس کو بھی حاصل کر لیا جائے۔ حضرت مولانا کو ہم لوگوں نے زحمت اس لیے دی کہ ہم لاکھ پڑھے لکھے ہوں، لاکھ دنیا دار بنیں، لاکھ قابل بنیں، لیکن ہم دین کی ویسی رہنمائی نہیں کر سکتے عوام کی جیسے کہ باقاعدہ کوئی عالم کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول پہ دنیا کی سب سے مقدس، مفید، پر از معلومات کتاب کو نازل کیا گیا، اس کو جن لوگوں نے بہتر طور سے سمجھا وہ ہم سے کہیں بڑے عالم ہیں۔ ہمیں اپنی تمام تر علم دانی کے باوجود، غرہ ہونے کے باوجود سرخم تسلیم وہیں کرنا پڑے گا۔ ہم لاکھ ترقی کر لیں لیکن ہماری پیدائش کے وقت بھی بیوی یہی کہتی ہے کہ جائیے کسی مشرع شخص کو لے آئیے جو چہرے سے بھی مرد دکھتا ہو اور جس کی معلومات بھی کم از کم مذہبی ہو، اور وہ ہمارے بیٹی کی زندگی کا جو پہلا دن ہے وہ صحیح آغاز ہو جائے۔ اختتام زندگی کا ہوتا ہے تب بھی کوئی مولوی، کوئی عالم ڈھونڈا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہی بڑے لوگ ہیں اور ہمارا مصدر اور منشا یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو کہیں نہ کہیں ہم گمراہ ضرور ہو جائیں گے تمام تر ترقیوں کے باوجود۔ جناب جاذب لکھنوی صاحب بہت وقت سے آ گئے تھے، ان کا استقبال ہے۔ قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی استقبال ہے۔ عباسی صاحب اور اہل محلہ، نور الامین صاحب نے ساتھ دیا جناب جاذب صاحب کا۔ جاذب صاحب اصل میں کم گو آدمی ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، تو فرشتے ان سے بات کر لیں تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن انسانوں سے بات کرنے کے لیے بالکل فٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ بالکل سوئیاں ان کو چبوتے رہیے اور یہ اتنا جتنا بولیں گے اس میں 25% آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہی خوبی ان کی شاعری کی ہے کہ قافیے ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتے ہیں، شعر یہ پڑھتے ہیں، تو ان کو جو لفافہ وغیرہ حاجی خالد صاحب دیں اس میں آدھا ہم لوگوں کو دے دیں۔ فیضان خان کا بھی بہت ہم لوگوں کو تعاون حاصل ہے کہ اگر جوان نہ ہو تو واقعی مسئلہ ہو کہ کیسے ہم آگے کارواں کو لے کے چلیں گے۔ فیضان اپنا مال بھی کماتے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ نگاہیں رہتی ہیں، لیکن ان کا کیمرہ ہم لوگوں پہ رہتا ہے، جو بھی اچھی بری چیزیں ہیں اس کو یہ قید کرتے رہتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ آغاز ہو جائے اور آغاز کے لیے چند آیات میں پڑھ دوں، اجازت ہے؟ صدر موت کس کو؟ کون قاضی؟ اچھا قاضی صاحب آ گئے، ہم بعد میں آنے میں جوڑتے نہیں، مصیبت ہماری ہے، ہم جتنا دماغ سیٹ کر لیتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے، نہیں اپنے ہو گیا۔ قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب آج کی محفل کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. قاری قرآن حضرت قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب دامن برکاتہم نے مستحسن آغاز کر دیا آیات قرآن سے، اور انہی لمحات میں جناب سغیر نوری صاحب اور محترم عثمان مینائی صاحب تشریف لائے. ان کا استقبال ہے اور تمامی حضرات کا استقبال ہو چکا ہے، جو آئیں گے ان کا بھی استقبال ہے. آج کی اس متبرک محفل میں متبرک و مقصد آغاز کے بعد اب میں چاہتا ہوں حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب دامن برکاتہم آج کا جو موضوع ہے مشاعرہ نعت و مدح صحابہ، اس عنوان پہ سیرت رسول کے حوالے سے ان کو اختیار ہے جو کچھ وہ بیان فرمائیں، اور ہم اس پہ کوشش رہے کہ ہم لوگ عمل کریں. مائک آپ کے حضور حاضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرات، ہمارے نہایت ہی کرم فرما اور یہاں پر موجود اہل علم اور ہمارے شعراء اور دیگر حضرات، ایک ایسی محفل جہاں پر ہم آپ اکٹھا ہوئے ہیں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے اور جاننے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کے لیے اتنے الگ الگ میدان ہیں، پہلو ہیں کہ اگر اس پر نگاہ ڈالی جائے اور سب کو کوشش کی جائے سمیٹنے کی تو ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کی حیات مبارکہ پر ہمیشہ غور کرنے کے لیے چونکہ ہمارے پاس وقت متعین ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے
اس پر غور کرنے کے لیے اسی 1 2 4 ان کی زندگی کے پوائنٹس کو ہمیں متعین کر لینا چاہیے، اسی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ جو میرے پاس تقریباً 20-25 منٹ ہے جی آرام سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو اسے لینے کی کوشش کروں، لیکن یہ ضرور ہم ذہن میں رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو ہم جاننے کی کوشش کریں اور اسی سے ہماری زندگی منور ہو جائے، ہم پہلے سے نہیں طے کر سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہمیں زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش اپنے اندر رکھنی چاہیے، اور اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں سن لو، تم مومن اس وقت ہی ہوگے جب تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم اپنے مال، اپنے جان، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا لو۔ مومن نہیں ہو سکتے ہو اگر ایسا نہ کرو گے، یہ کر لو گے تو گویا کہ تم ایمان میں اپنے آگے بڑھ جاؤ گے، یہ چانس مل جائے گا، یہ موقع مل جائے گا کہ تمہارا ایمان اچھا ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز پر غالب آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی جو خواہش ہو وہ ہر چیز پر غالب آ جائے، ہر کام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کام کرنے کا ہمارا ایک جذبہ بن جائے۔ اسی کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ میں۔ اس پہلو سے اگر ہم آپ غور کریں کہ آج مسلمانوں میں کتنی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لمبا گیپ ہے، صدیوں کا گیپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گیپ کے باوجود ہمارے لیے اتنے نمایاں ہیں، اتنے زیادہ چرچے میں رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ سب سے کم جانتے ہیں، کیونکہ سنتے زیادہ ہیں، نام سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کے تعلق سے ہم مضبوط بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر اہل ایمان کی زندگی میں روزمرہ مختلف پہلوؤں سے آتا رہتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی، ایک ایسی شخصیت جس کا چرچا بہت ہے، اور اس چرچے کی بنیاد پر ہم آپ بہت واقف ہیں، لیکن اس کے بارے میں سب سے کم واقف ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، کبھی ایک مرتبہ یہ بیٹھ کر جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم لوگ لکھنؤ میں آئے تھے اس زمانے میں، خاص طور پر مجھے بہت ابتدائی تقریر یاد ہے ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب کی علیہ رحمہ کی، کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، اسکولوں میں جو لوگ کام کرتے تھے اس کو لے کر کے، غالباً انہوں نے نور اسلام اس وقت ڈالا ہوگا یا نیا نیا شروع کیا ہوگا، کہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سے نام نہیں جانتے ہیں، آپ کی بیویوں کا نام نہیں جانتے، آپ کی بیٹیوں کا نام نہیں جانتے، آپ کے اصحاب کے، آپ کے بہت قریبی ساتھیوں کے، آپ کے ساتھ رہنے والوں کے نام نہیں جانتے، مشہور چیزوں کے نام بچے نہیں جانتے۔ یہ اس وقت ہم لوگوں نے 90 کے آس پاس سنا تھا، لیکن آج ذرا سا آپ دیکھیے کہ بہت آگے ہم بڑھ گئے، اس میں کوئی شک نہیں، دین کے معاملے میں، سیرت کے معاملے میں، معلومات کے معاملے میں، کوششوں کے بارے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی جو ہماری بڑھت ہے وہ کتنا آگے بڑھے ہیں۔ کتابیں سیرت پر ہزاروں لکھ دی گئی ہیں، 90 سے لے کر اگر اب تک جائزہ لیا جائے تو کم و بیش اردو میں 200 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں جو قابل ذکر ہیں، قابل ذکر ہیں۔ سیرت پر ابھی میں نے 4 سال پہلے ایک کوشش کی تھی کہ اس وقت کتنی کتابیں موجود ہیں اچھے مکتبات میں، سب کو ہم کلیکٹ کر لیں، تو 2 الماریاں بھر گئی تھیں، جبکہ ابھی میں اپنے بساط کی حد تک بہت کم پیسے خرچ کر کے خرید سکا تھا۔
اس میں ابھی جو سیرت کی انسائکلوپیڈیا ہے یہ دارالسلام کی، وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، 11 جلدیں ہو گئی ہیں اور بہت بڑی کتاب آئی. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لکھا بہت جا رہا ہے، اہل علم لکھ رہے ہیں، محنت کر کے لکھ رہے ہیں، لیکن عوام میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں سیرت کو جاننے کا، سیرت کو یاد رکھنے کا کتنا جذبہ بڑھا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور توجہ کا پہلو ہے. ہم سب کو چھوڑ دیں، ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے، ہم کتنا پڑھتے ہیں سیرت کو. اور سیرت کو پڑھنے کے لیے میں نے جیسا کہا کہ سیرت تو بہت وسیع میدان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ کمالات کا مجموعہ نہیں بلکہ مجسم کمالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے کوئی چیز کہہ دینا اس کو گویا محدود کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے، اپنے کاموں کے لحاظ سے اتنے زیادہ ہیں کہ عام طور پر انسانی زندگی یا انسانی صلاحیت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، آسان نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو جس انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو زندگی کے ایسے پہلو پر آج غور کرنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں جو آج کے حالات میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جو آپ جیسے اہل علم کے سامنے ضرور رہنا چاہیے اور کبھی آج کے زمانے میں اسے کمپریٹیو انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرنے کا بڑی حد تک حق ادا کر دیا ہے. مکمل تو نہیں کہا جائے گا کہ قیامت تک آنے والے نئے نئے لوگ لکھیں گے، نئے پہلوؤں کو لائیں گے. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں جب سیرت کی کوئی نئی کتاب پڑھیے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل نئے انداز میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ایسی ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھی تھی. چیز وہی ہوتی ہے، پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس سے سبق لینے کا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے حق ادا کر دیا. کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں ہے، مذہبی ہو یا سیاسی، سماجی ہو یا کسی اور بڑے مقام پر ہو، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے. چاہنے والے اس کے بہت ہیں، اس کے لیے جان دینے والے بہت ہیں، موجود ہیں دنیا میں. بڑے الگ الگ انداز ہیں لوگوں کے شخصیتوں کو چاہنے اور جاننے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے اور آپ سے محبت کرنے والے بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چاہنے والے ہیں ان میں ایک وہ باکمال حضرات ہیں، چاہے وہ شعراء ہوں، چاہے وہ ادبا ہوں، چاہے وہ مصنفین اور محققین ہوں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ واقعہ نگار ہوں، چاہے وہ قصہ گو ہوں، سبھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ لکھا ہے اور ایک حد تک انہوں نے واقعتاً کافی حق ادا کر دیا ہے. یہاں تک کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زندگی پر بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی باریکی کے ساتھ اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں اکیڈمک انداز میں بڑی اس کو یعنی بڑی خوبیوں کو سمیٹ کر، بہت اچھائیوں کو لے کر اور خرابیوں کو دکھانے یا خرابیاں پیدا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نعوذ باللہ کوششیں کی گئی ہیں، اس کا بھی مسلمانوں نے بہت اچھا جائزہ لے لیا ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یہ سب موجود ہے، لیکن عام مسلمانوں کے یہاں تک پہنچ بھی کم ہے، ان کا جذبہ بھی کم ہے پہنچنے کا، اور ان میں رائج بھی کم ہے. اس کا اندازہ صرف اس سے کر لیں، ہم آپ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں، پھر اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا جائزہ لیں کہ کس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی ایک اچھی سی کتاب موجود. غور کریں، کبھی کسی کے ہاں جائیں، ڈرائنگ میں کتابیں لگی ہوں اور آج موبائل ہے، اس کا ہم تجربہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی اچھی سی چیز اپنے موبائل میں رکھتے ہوں اور جس کو ہم چرچے میں رکھتے ہوں. تو آئیے، یہ موقع اچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم کچھ سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور آج ماحول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سننے کا. ہم اس مہم کو آگے بڑھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک اچھی سی کتاب، ایک اچھا سا مضمون، ایک اچھی سی چیز خرید کر، حاصل کر کے اسے لوگ رکھیں اپنے پاس، اسے پڑھیں اور اس سے واقفیت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آج کے زمانے میں
جو پہلو سب سے طاقتور ہو سکتا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ کرنٹ ہے، پیدا تو ہوئی ہے مکے میں آج سے 1450 سال پہلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے کمالات اور اپنے اسوے کے لحاظ سے، نمونے کے لحاظ سے، ماڈل بننے کے لحاظ سے وہ کرنٹ ہے، یعنی آج بھی وہ شخصیت اتنا ہی زندہ ہے کہ گویا آج کی شخصیت آج پیدا ہوئی۔ ماڈرن سے ماڈرن زمانے میں اور آگے بڑھ کر جو شخصیت کا مظہر ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہے۔ 1450 سال کی شخصیت ہونے کے باوجود وہ شخصیت کبھی اولڈ نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جس کو ماڈل بنا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ماڈل ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ شخصیت کیا ہے؟ وہ اپڈیٹ شخصیت ہے، وہ ماڈرن شخصیت ہے، وہ زندہ شخصیت ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ آج جب اس کے بارے میں ہم کچھ بھی سوچیں اور بولیں اور اس پر پڑھیں اور اس پر جاننے کی کوشش کریں تو اس کو ہم کرنٹ لا کر کوشش کریں۔ جیسے علامہ اقبال نے قرآن کے بارے میں کیا کہا، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کہ قرآن کو تم کرنٹ بنا لو، آج کا بنا لو، صاحب کتاب بن جاؤ، تب جا کر کے قرآن تمہیں کچھ دے دے گا۔ یہ سمجھو کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس انداز میں قرآن کو پڑھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب ہم کچھ پڑھنا شروع کریں تو یاد رکھیے بالکل اس طرح پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کرنٹ ہے، وہ اپڈیٹ ہے، وہ آج کی ذات ہے، اور تب جا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ ہم آج کے مسائل کو، آج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر آپ کی زندگی پڑھیں، ہم اس بات کو بھول جائیں، کوئی نہ جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے دن تھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ جاننا ہر انسان کے لیے فائدہ مند اور اہم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہندوستان کے لیے آج ہمیں کیا بتا کر گئے، ہماری زندگی میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھا کر گئے، کیا کہہ کر گئے، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کو بڑی اہمیت سے سمجھیں اور جانیں اور اس بات پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہم آج کے وقت میں کرنٹ آ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جب بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا آج کے لیے کیا تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملے گا۔ جب اس انداز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ آج جس مسئلے سے سب سے زیادہ ہم دو چار ہیں کہ ہم ان حالات میں کیا کریں، یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے، اور اسی کے جواب کے لیے ہم ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور یہی سوال حل ہو جائے تو شاید ہماری کامیابی کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں۔ یہ سوال، اس کا جواب کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ماڈل تو انہی کو بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنایا گیا۔ اگر ہم سیرت کو اس انداز میں پڑھنا شروع کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سوال کا جواب ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ہے جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کیا چیز ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور کیا چیز ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کا جو صحیح جواب ملے گا وہ کہاں ملے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملے گا۔ سب سے صحیح جواب، پریکٹیکل جواب جو اگر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس سوال کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے اہم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اندر آ جائیں کہ خود ہمارے لیے ہماری اپنی زندگی، اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ہم کو پریشان رکھتے ہیں، یا جو ہمارے لیے روشنی کے طالب ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں روشنی مل جائے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنا دور ہوں گے اتنا محروم ہو جائیں گے،
اور جتنا قریب جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سیرت کے اس پہلو کو آج ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کو ایک زندہ کتاب کی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے طاقتور کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی، اور ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ، یا صحیح معنوں میں سب سے کہنا بھی صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ اس کے لیے ہے کہ جو حقیقت میں ہماری زندگی کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس انداز میں ہمیں سیرت کو آج پیش کرنے اور جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک دو پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے ہم لیں کہ جس کے ذریعے آج کی زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا اپنے اندر، دوسروں کے اندر شوق پیدا کر سکیں، اور جس سے ہم سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چیزوں کو لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت موٹے طور پر دو حصوں بٹی ہوئی ہے۔ 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد مکے کی، اور بقیہ 10 سالہ مدینہ منورہ کی۔ 40 سالہ جو زندگی ہے نبوت سے پہلے کی وہ بھی بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بھی بہت اہم، بحیثیت ایک پرسنالٹی کے، بحیثیت ایک ذات کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں گزری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ کہاں گزارا ہے؟ مکے میں گزارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی زندگی میں جن چیزوں کو فیس کیا ہے، انہوں نے جن چیزوں کو دیکھا ہے، برتا ہے، جس کے درمیان رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کا ماحول، مدینے کا ماحول 10 سال کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے کا جو 10 سال ہے وہ اپنے کارناموں کے لحاظ سے، اپنے حالات اور واقعات کے لحاظ سے، اور اپنی تبدیلیوں اور انقلابات کے لحاظ سے بہت ہی تیز ہے، بہت تیز ہے۔ لیکن مکے کی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گزری ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو آپ نے برتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا ہے ناموافق حالات میں۔ آپ شعور کی زندگی کو پہنچے، یتیم تھے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، چچا آپ کے سرپرست تھے، یقیناً اچھے سرپرست تھے، اچھی سرپرستی کر رہے تھے، کفالت کر رہے تھے، لیکن آپ کو بھی فکر تھی اور چچا کو بھی فکر تھی کہ اگر آپ کچھ کریں گے نہیں تو کیسے اسٹینڈ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال کی عمر میں کاروبار شروع کر دیا تھا، اور 17 سال کی عمر آتے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں ہو گئے تھے کہ آپ ایک اچھے کاروباری ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کیا ہمارے بچوں کے لیے اہم نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر کے لیے اہم نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اہم نہیں ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاروبار کیا تو سارے حالات آپ کے موافق تھے؟ نہیں تھے۔ میں نے اسی لیے ہلکا سا ایک اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے دور میں پلے بڑھے، شریف خاندان میں پلے بڑھے، اچھی کفالت آپ کی تھی، اچھی تربیت آپ کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کاروباری جو ایک بیک گراؤنڈ تھا ایسا کچھ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈ کیا، اس زندگی کو پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی۔ شادی کے بعد سے لے کر وہ 40 سال میں نبی بنے، چھوٹا موٹا وقفہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 15 سال کا وقفہ ہے پورا۔ اس 15 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی لائف ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 15 سال کی فیملی لائف سے ہم دور رہیں۔ آج کے خاص طور پر آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں مکے کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں اور جو حالات ہیں، اس پس منظر میں آج کے موجودہ حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اندرونی طور پر رہنمائی کر رہا تھا، کھلے طور پر نہیں، وحی کے ذریعے نہیں، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کی اللہ تبارک تعالیٰ نگرانی کر رہا تھا، کیونکہ اللہ کو آپ کو نبی بنانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نگرانی تھی،
وہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تھی اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو کچھ کیا ہے وہ گویا صحیح کیا ہے, اچھا کیا ہے, اور رزلٹ اچھا رہا ہے, رزلٹ اچھا رہا ہے. یہ ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 سال کے جب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کامیاب ایک فیملی لائف کے فرد تھے, آپ مثال تھے. تبھی جب آپ نے نبوت کا انکار کیا, وہ تبھی نعوذ باللہ, تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس اعلان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی آپ کی بیوی تھی. تو یہ جو ہماری آج کی زندگی ہے, ہمارا آج کا جو ماحول ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بڑا اسوہ ملتا ہے. پھر آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ناموافق حالات میں اپنے اس دعوت کا آغاز کیا جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی. ہمارے آپ کے اوپر بھی ذمہ داری اس دعوت کی ہے, لیکن جزوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل تھی, کلی تھی, ڈائریکٹ تھی. ہم انڈائریکٹ ہیں, ہم بھی ذمہ دار ہیں. ذرا کبھی سوچیں کہ ہم اس کام کو انڈائریکٹ ہی صحیح کتنا کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ تھے تو کتنا کیا آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حالات تھے ہمارے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل حالات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموافق حالات میں کیا اور سب سے زیادہ کامیاب کام کیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھے, اتنے تکلیف دہ ہمارے لیے نہیں ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سمجھنے کی, جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جب اس سوال کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم ایک ایک واقعے پر آپ کے غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے, ہماری مشکل کیا ہے اور اس مشکل کا حل کیا ہے. ہم کامیاب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر, اور ہماری جو بھی مشکل ہے ان مشکلات میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا اور کامیاب رہے. ہم بھی اپنے مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی لے کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت کو سمجھنے, اسے اختیار کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ حضرت مولانا کا. بہت ہی بصیرت افروز تقریر تھی, جامع تھی اور کم لفظوں میں تھی. اور جن ناموافق حالات میں, جن دشوار حالات میں اللہ کے رسول نے ایسی زندگی گزاری کہ دنیا کے لیے وہ آئیڈیل ہیں تا قیامت, وہ زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش تو کرنی ہی چاہیے. اللہ کے رسول ہی ہمارے آئیڈیل ہیں. یہ حضرت مولانا کا پیغام تھا کہ سیرت کو جاننے, سمجھنے اور عمل کی ضرورت ہمیں ہے. جب ہم جانیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیا, اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے. تو آخری مرحلہ عمل کا ہے. عمل کے بغیر زندگی ادھوری ہے, اور صرف جو ہے وہ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں پنپی نہیں ہے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی, تو دین خدا اور بدنام ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین خدا کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنیں, بلکہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا کر دنیا کے لیے آئیڈیل بن جائیں, دنیا کے لیے راحت رسا بنیں, ان کے لیے تکلیف دہ نہ بنیں. اخلاق و محبت اور ایثار سے یہ ثابت کریں کہ مسلمان خوشبو کی طرح ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے پھیل جاتا ہے. کہ ہم تو خوشبو کی طرح پھیلے ہیں دنیا بھر میں, آپ خوشبو کو گرفتار کریں گے کیسے؟ ہماری زندگی کو, امت محمدیہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں, جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.